السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کریں، بس یہ گزارش ہے، ٹھیک ہے؟ چینل سبسکرائب کریں بس۔ جس نے کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کرے، جس نے نہیں کیا وہ کرے اور دوستوں سے کرائے کہ جناب قانونی ٹی وی کی کو جناب سبسکرائب کرو، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا رابطے کے لیے نمبر ہے 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، قانونی مشاورت کے لیے رابطہ قائم کریں۔ اور اب میں یہ 10 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کرتا ہوں تاکہ آپ چینل دوسروں سے یا جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ کرو، میرے سامنے کرو۔ کر لیے؟ چلو تھینک یو۔ اب دیکھو یہ ویڈیو۔ ہاں جی، الٹی گنتی شروع ہے اور آج دن رہ گئے ہیں 25، ٹھیک ہے جی؟ 25 دنوں کے اندر کے پی کے کی حکومت ختم، اور وہاں پہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت آئے گی، یہ ذہن میں رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اور اڑتی خبر یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی ہے، اور ان کو اپنے ساتھ، شہباز شریف تو آپ کو پتہ ہے صلح صفائی والا بندہ ہے نا، وہ تو یہ کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان کے 5 پنجاب کے رہنماؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، جسے شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور سابق گورنر سرفراز، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں سر جی۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے مہنگائی کے اوپر جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی، آپ دوستوں نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حوصلہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم ہی ہیں جو اپنی حکومت پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اور میں نے سچ بتایا ہے کہ بجٹ میں اور عوام کو یہ پٹرول، ڈیزل، یہ وہ ساری یہ چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ آئیں جی، بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو روٹ سے، جڑ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج پھر علیمہ خان نے، منگل کا دن ہے نا، وہ ڈرامہ شرامہ کیا ہے اور رولر رپا ڈالا ہے کہ جناب ملاقات، اور یہ عمران نے یہ کہا ہے، اخلاقیات پہ زور دیا ہے اور یہ کیا وہ کیا۔ سر جی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار اے تے دودھ کے دھلے ہوئے بندے ہیں، لیکن انہوں دی زبان چو نا بدبو آندی ہے، انہوں دی زبان چو۔ ابھی جو شہباز گل نے ویسے ایک بات کی ہے نا، میرا ادھر ہی دماغ جا رہا ہے۔ بہت منحوس آدمی ہے سر جی، خدا کی قسم۔ جتنی پاکستان میں ہو رہی ہیں نا تبدیلیاں، وہ اس کو چودھری نظام الدین کا نام دے کے وہ کہتا ہے جی فوج سارا کچھ، برائی ساری فوج کروا رہی ہے، اور اچھائی اگر کوئی کروا رہی ہے تو وہ عمران خان نے جو پہلے کرتوت کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اچھائیاں آ رہی ہیں۔ شہباز گل تو ایک دفعہ آ صحیح نہیں، یہ دیکھو فیلڈ مارشل عاصم منیر، شہباز گل کو تو پکڑو، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا رسا بڑا ڈھیلا ہے اور میں بہت دور ہوں۔ نہیں سر جی، اس کو ضرور پکڑے، اور بھی ہیں نا، لیکن میں شہباز گل کا نام لے رہا ہوں، شہباز گل کا، اس کو ضرور پکڑیں۔ اس نے بالکل پاکستان کی اور بدنامی کی ہے، انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ عمران کا بھی ساتھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے نا یہ سارے ڈرامے کر رہا ہے، پیسے کمانے کے لیے۔ جیسے امین گنڈا پوری، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ نہیں، عمران خان کے ساتھ امین گنڈا پوری نہیں ہے، ہاں جی۔ اور یہ شہباز گل بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شہباز گل کو پکڑنے کا سر جی مطالبہ کریں آپ سارے لوگ۔ شہباز گل وہی ہے جو ادھر پکڑا گیا تھا تو کہتا ہے میں مرنے والا ہوں جج صاحب، میں مرنے والا ہوں، اور اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دور ہوں۔ نہیں بیٹا، جیسے انڈیا سمجھتا تھا نا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، اور عمران خان کی بہن کہہ رہی تھی کہ
انڈیا آئے گا، 2 تھپڑ مارے گا اور یہ چیخ کہتے چپ کر جائیں گے۔ ہوا ایسا نہیں۔ شہباز گل ہن تیری واری ہے، جو مرضی کر لے، تیری ویڈیو لوگوں نے دیکھ لی ہیں، اب تیری باری ہے، اب تو بچ نہیں سکے گا گونگلو۔ کبھی تو باجوہ بن جاتا ہے، کبھی تو گل بن جاتا ہے، کدی کہتے ہیں جٹاں دا منڈا۔ تو میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ تو کدا منڈا ہے۔ دسو جی، تسی دسو ایک کدا منڈا ہے؟ جٹاں دا منڈا ہے؟ جٹ تو بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ تو نے تو کہا تھا کہ میری ماں باجوہ ہے، تو باجوہ میرا پیو ہے جو قمر جوید باجوہ ہے۔ تو اتنا گھٹیا ہے، کہاں سے بدبودار اٹھ کے آ گیا ہے تو؟ اس کو سر جی اس کے خلاف جو ہے نا، یہ فوج کے خلاف مسلسل بھونک رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں بھونک رہا ہے۔ آپ اس کے خلاف کارروائی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ شہباز گل کو زندہ یا مردہ پکڑ کے پاکستان لایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ٹھیک؟ آپ کا مطالبہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہوا ہے، کہتا ہے جی فیلڈ مارشل ایوب اس نے عاصم منیر نے چیف جسٹس اپنی مرضی کا پشاور ہائی کورٹ میں لگوا دیا، پشاور بلوچستان میں لگوا دیا، سندھ میں لگوا دیا، اسلام آباد میں لگوا دیا، اور کہتا ہے جسٹس امین الدین شیطان، یہ اس نے لفظ استعمال کیے۔ مجھے بتائیں، موجودہ جسٹس کو کہتا ہے جسٹس امین الدین شیطان، یہ اس نے لفظ بولا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت غصے میں آ گیا ہوں۔ بولنا چاہیے اس کو، بہت افسوس ہے۔ چلے میں ٹھنڈا ہو کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب آگے آئیں جی۔ 5 امیدواروں نے منت ترلے کر کے عمران کے آخری خط لکھ دیا ہے، کھلا خط لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ ٹو فلانا، کھلا خط شاہ محمود قریشی نے اپنے قلم سے لکھا ہے۔ اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، یاسمین راشد ڈاکٹر، سرفراز وہ گورنر، اور شاہ محمود قریشی، انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہماری قیادت مذاکرات کرے، حکومت کے ساتھ نہیں، اور ادھر ہمارے ساتھ بھی لاہور میں کوئی ملنے تو آ جائے، کوئی تو لے آوے، کوئی حلوہ، کوئی بادام، کوئی کاجو، کوئی جناب وہ آم، کوئی خربوزہ، کوئی تربوز، ہمیں بھی پہنچاؤ کوٹ لکھپت جیل میں، ہم بھی ادھر گل سڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ ان کا آخری خط ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ سارے کے سارے حکومت کو لکھ کے دینے والے ہیں کہ جناب سانو چھڈو، ہم، اس نے آج شہباز گل نے کہا ہے نا کہ امین الدین جسٹس شیطان ہے، تو میں یہی فکرہ عمران کے لیے کہتا ہوں، یہ انہوں نے کہنا ہے کہ سانو چھڈو، اسی ہوں دے نال نہیں ہیں، فتنے دے نال نہیں ہیں اسی، یہ انہوں نے لکھ کے دینا ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ لکھ کے دینا ہے۔ اگلی خبر جی، معافی مانگ لی، آج انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ دیکھیں کون سے تبصرے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امین گنڈا پوری کے خلاف تو یہ سارے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی بول رہے ہیں نا۔ اب امین گنڈا پوری جی، ہاں جی، کافی لوگوں نے کہا ہے مجھے کہ وہ استعفیٰ دے گا۔ میں نے پوچھا تھا نا سوال کہ گنڈا پوری استعفیٰ دے گا یا اسمبلی توڑے گا؟ استعفیٰ دینا اور ہے، اسمبلی توڑنا اور ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ استعفیٰ خالی نہیں دے گا، وہ اسمبلی توڑے گا۔ یہ فتنہ ہے نا، انہوں نے کیلکولیشن لگانی ہے کہ یار کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ کہیں گے اچھا استعفے سے تو کچھ نہیں ہوگا، نیا وزیر اعلیٰ آ جائے گا۔ انہوں نے کہنا ہے ہاں اسمبلیوں سے استعفیٰ دو تاکہ پورے کے پی کے میں نیا الیکشن ہو۔ یہ ادھر جاتے، پہلے بھی انہوں نے یہی اسمبلیاں توڑی ہیں نا عمران خان نے، حکومت کو کمزور کرنا ہے، لیکن الحمدللہ حکومت ہماری کمزور نہیں ہے۔ لیکن پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ جناب آپ ریٹائرڈ ملازمین کا خیال کریں۔ میں نے 5 سال سے گروپ لائف انشورنس کا کیس کیا ہوا ہے جو ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی میں کہہ دیا ہے کہ جناب گروپ لائف انشورنس کے کیس کا فوری فیصلہ کرو۔ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے اور سینٹ میں رکا ہوا ہے۔ مجھے روز سینکڑوں ٹیلی فون آتے ہیں جس کا میں جواب دیتا ہوں،
اور ان کو ابھی یہ کہہ رہا ہوں سینیٹرز کو کہ جناب کوئی بندہ خدا کا نکلے اور بل پیش کرو تاکہ ان غریب ملازموں کو بھی کچھ مل سکے. ٹھیک ہے. مزدور کی تنخواہ تو آپ نے 37,000 سے 40,000 کی ہے، اور سپیکر کی اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کی آپ نے 2 لاکھ سے 21 لاکھ کی ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور زیادتی اور ظلم کیا ہے؟ اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. ہے نا یہ بات؟ تو یہ جناب علی اب تک کی خبریں ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جناب یہ ادھر کون سا علاقہ ہے یہ اسکاٹ لینڈ اڈمبرا، یہاں سے جا رہا ہوں آج لندن کے لیے. تو جو لندن کے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے سر؟ اوکے، اللہ حافظ. اور ایک اور خبر ابھی جاتے جاتے یہ پتہ لگی ہے کہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پہ حلف کے لیے آنے والے دوستوں کو جناب یہ حلف لینے سے روک دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا اناؤنسمنٹ نہ کرے تو آپ حلف نہیں اٹھا سکتے. ویسے اس کو یہ دینا نہیں چاہیے تھا اسٹے. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ہمارے پاس تحریری آرڈر نہیں آتا تو ہم اس کی مزید کارروائی ابھی نہیں کریں گے. تو تحریری آرڈر ان کا آنا ہے، کب آنا ہے یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا. اور یہ الحمدللہ تاریخ میں نے آپ کو بتانا بھول گیا کہ آج 1 جولائی ہے، اور 1 جولائی پی ٹی آئی تیری شامت آئی. 1 جولائی تیری شامت آئی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا. یہ پشاور ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو بتانا تھا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. سٹاک ایکسچینج اتنے جا رہی ہے، سانو نہیں پتہ. غریب تھلے جا رہے ہیں، سٹاک ایکسچینج اتنے جا رہی ہے. لو جی، یہ بڑا جو برج ہے نا، وہاں یہ کھانا کھا کے تو جناب خالد صاحب اور میں جناب یہ سیر کر رہے ہیں، واک. مجھے بھی واک کا شوق ہے. خالد صاحب بتا رہے تھے، میں بھی ہوں. تو میں بھی یہ بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں اوپر سے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے. جیسے ہم مری شری کے بناتے ہیں نا، تو یہ بھی ایسے ہی ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز والی زمین ہے. یہ اڈمبرا سارا، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ سارا. تو یہ دیکھیں یہ برج ہے. اور ایک بڑی اچھی چیز خالد صاحب کہہ رہے ہیں جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. لو لاک اسے کہتے ہیں. لو لاک، لو لاک کہتے ہیں. اچھا، میں نے تو تکے سے بولا ہے، لیکن ٹھیک ہے. اچھا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. وہ پتہ ہے کہ آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، جس میں جو پرماننٹ کرنے ہیں چیف جسٹس، 3 چیف جسٹس، بلوچستان ہائی کورٹ کا اور سندھ ہائی کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا. جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو وہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلے کرنے ہیں. تو اب جو نام ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اہم ہے. باقیوں کو نہیں سمجھا جا رہا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر مختلف پارٹیاں جو ہے نا اعتراض بھی کر رہی ہیں. اس میں میاں گل حسن، اس میں سرفراز ڈوگر اور محسن اختر کیانی، ان میں سے کسی ایک کا وہ جو ہے نا وہ کریں گے، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے. تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ جناب علی یہاں پہ انتخاب ہونا ہے سرفراز ڈوگر صاحب کا، کیونکہ وہ سینئر موسٹ ہیں. ابھی جو صدر پاکستان نے لسٹ جاری کی ہے اس میں ان کا پہلا نمبر ہے. اور میاں گل حسن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے ہی سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، تو وہ عارضی طور پہ گئے ہیں، تو آ بھی سکتے ہیں واپس. لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ سرفراز ڈوگر بنیں گے، جس کے خلاف یہ انصاف لائر فورم والے احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. تو باقی 2 کے ہیں، لیکن وہ اتنا کنٹیسٹ نہیں ہے، اس میں سینئر موسٹ بنیں گے.
تو آپ کو یہ ہم خبر بھی بتائیں گے کہ جیپاں آ گئی ہیں کچہریوں خالی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو.